بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے اردو پارٹ 2 پیپر 2 تنقید نگاری کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حالی کی تنقید کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ حالی کے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو تنقید کا نقطہ آغاز قرار دیا جاتا ہے اور اسی مقدمہ شعر و شاعری کی تاریخ اشاعت 1893 سے جدید تنقید کی عمر گنی جاتی ہے اور اسی کی بنیاد پر حالی کو پہلا جدید تنقید نگار قرار دیا جاتا ہے۔ مولانا حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، تحصیل علم کے لیے دہلی چلے گئے۔ علم حاصل کرنے کے بعد حالی شیفتہ کے بچوں کے تعلیق مقرر ہوئے، وہاں سے ہی وہ غالب سے اپنے شعروں کی اصلاح لیتے رہے۔ شیفتہ کی وفات کے بعد ان کا یہ سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ لاہور میں پنجاب بک بورڈ میں ملازم ہوئے، جہاں ترجمہ کی ہوئی کتابوں پر نظر ثانی کرتے تھے۔ انجمن پنجاب قائم ہوئی تو اس کے مشاعروں میں بھی حصہ لیا، کئی عمدہ نظمیں لکھیں، لیکن سر سید کی خواہش پر شورائے آفاق نظم مسدس حالی تحریر کی۔ اردو ادب میں شعر و ادب اور تنقید و تحقیق میں جدید رویوں اور نئے رجحانات کا آغاز سر سید کی تحریک کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی کے زیر اثر ادب کے نئے اصول وضع کیے گئے اور وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اردو ادب کو مناسب اصلاح کے بعد موجودہ دور کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے نئے خطوط پر استوار کیا گیا۔ اور حالی نے جب اپنا دیوان ترتیب دیا تو اس پر ایک جامع مقدمہ لکھا اور کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ اردو تنقید کی ابتدا حالی سے ہوتی ہے۔ پرانی تنقید زبان و بیان، محاورات کی صحت، اصناف کی ہنگامہ آرائی تک محدود تھی۔ حالی نے سب سے پہلے جزیات سے قطع نظر کی اور بنیادی اصول پر غور و فکر کیا، شعر و شاعری کی ماہیت پر روشنی ڈالی اور مغربی خیالات سے استفادہ کیا۔ اپنے ماحول، اپنے زمانے، اپنی حدود میں حالی نے جو کچھ کیا وہ بہت تعریف کی بات ہے۔ وہ اردو تنقید کے بانی بھی ہیں اور اردو کے بہترین نقاد بھی۔ مقدمہ شعر و شاعری اردو میں گویا پہلی ان کی اہم ترین ناقدانہ تصنیف ہے۔ وہ شعر برائے شعر نہیں لکھتے تھے، اس کے قائل نہیں تھے، شعر کو پرانی تنقیدی اصولوں پر پرکھنے کے حق میں تھے، بلکہ موجودہ حالات کی روشنی میں ایک ایسی شاعری چاہتے تھے جس سے ہماری سماجی برائیوں کا صفایا ہو سکے۔ تنقید میں حالی کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے فارسی اور اردو کی عملی تنقید سے ایک منظم نظریہ تنقید پیدا کیا۔ پرانی تنقید میں عمل تھا مگر اصول ترتیب نہ دیے تھے، وہ قلم بند نہ تھے۔ حالی نے پرانی تنقید کو ایک نظریہ بخشا۔ مقدمہ شعر و شاعری سے پہلے تنقید تذکروں سے آگے نہ بڑھ پائی تھی، ایسے میں مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید میں ایک سنگ میل ثابت ہوا جس نے تنقید کو نئے راستے دکھائے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں بقول آزاد انگریزوں کی لالٹینوں کی روشنی عام ہوئی اور مولانا حالی کا مقدمہ شعر و شاعری ہی تنقید کا پہلا نمونہ سمجھا گیا تو یہ قرار پایا کہ شاعر کو سیدھے اور آسان انداز میں نیچرل جذبات کا بیان کرنا چاہیے۔ شاعری کا معیار یہ قرار پائے تو پھر مضمون آفرینی، ربط روانی، خیال بندی وغیرہ کو بناوٹ، رعایت لفظی اور بے جان سنائے بدائے سمجھ لیا گیا۔ حقیقی شاعری صرف اسے سمجھا گیا جس میں اصلیت، سادگی اور جوش پایا جائے۔ حالی نے اردو میں پہلی بار تنقید اور شعر گوئی کے لیے نئے ضابطے مقرر کیے اور سوانح نگاری کے ذریعے ادبی شخصیات پر عملی تنقید کے نمونے پیش کیے۔ شاعر کے اصول و ضوابط کے لیے یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جاوید اور ان ادبی خیالات کو جو انہوں نے مقالات میں پیش کیا تھا وہ عملی تنقید کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مولانا حالی نے ایک قدم آگے بڑھ کر اردو تنقید کے لیے راستہ ہموار کیا۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، تنقید میں حالی کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے فارسی اور اردو کی عملی تنقید میں ایک منظم نظریہ تنقید پیش کیا۔ حالی نے وزن اور بحر کی بجائے
موضوع اور مواد کو ترجیح دی. جذبات کی انہوں نے ترجیح دینے کی جو بات کی، حالی نے کہا کہ شعر کے لیے وزن ایک ایسی ہی چیز ہے جیسے کہ راگ کے لیے بول. جس طرح راگ فی ذات اور الفاظ کا محتاج نہیں، اسی طرح نفس شعر وزن کا محتاج نہیں. حالی نے اپنے مقدمہ میں یہ جن شعراء پر اعتراض کیا تھا، ان کی وجہ سے انہیں مخالفت کا سامنا کرنا بھی پڑا. ان کی باتوں کو لوگوں نے درست بھی تسلیم کیا، اعتراضات بھی کیے، اور اس مقدمہ شعر و شاعری کی وجہ سے انہیں مقبول عام بھی ملا. حالی دراصل سماجی اصلاحات کے ذریعے مسلمانوں میں ایک متوسط طبقہ پیدا کرنا چاہتے تھے. سماجی اصلاحات کے ذریعے سامراجی حکومت سے اپنے حقوق حاصل کر سکنے کے لیے انہوں نے سماجی اصلاح کا کام شروع کیا. تو قوم اگر نہ کرتے تو قوم بہت پیچھے رہ جاتی. یہ کام تعلیمی اور ادبی سطح پر ہونا لازمی تھا. انہوں نے بہت سے اصول جو تھے وہ مرتب کیے، اور انہوں نے وہ اصل میں تنقیدی نظریات خیالات میں انہوں نے ادب برائے اصلاح اور ادب برائے مقصد پر زور دیا. وہ محض تفریح طبع کے لیے تخلیق کے حق میں نہیں تھے، بلکہ اس کے خلاف تھے. ان کے انہی خیالات کی بنا پر ترقی پسندوں نے انہیں اپنا پیش رو قرار دے دیا. بقول پروفیسر سمسام الحئی، حالی سب سے بڑے پہلے ترقی پسند تھے، اور ان کی زندگی ادب کی وہ چنگاریاں اب بھی اس میں موجود ہیں جو پوری قوم اپنے دلوں میں جن سے تپش محسوس کرتی تھی. حالی نے ادب برائے ادب کی بجائے ادب برائے اصلاح، ادب برائے مقصد کی بات کی. درپردہ انہوں نے دراصل ادب زندگی کے لیے تخلیق کرنے کی بات کی، جو کہ بعد میں سامنے آنے والی ترقی پسند تحریک کا منشور بنا. حالی پہلا ترقی پسند نقاد ہے جس نے ادب اور زندگی میں صحیح رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کی، تو اسے ادب میں زندگی کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ نظر آیا. مقدمہ شعر و شاعری کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ دیوان حالی کا مقدمہ تھا جو 1893 میں دیوان حالی کے ساتھ شائع ہوا. بعد میں دیوان سے الگ بھی شائع ہوا. اس مقدمہ کی وجہ سے حالی کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. خاص طور پر لکھنؤ کے شعراء نے اس کی بھرپور مخالفت کی، کیونکہ حالی کے اس مقدمہ اور شاعری کی پرکھ کی وجہ سے، اصولوں کی وجہ سے، اس کی روشنی میں اس دور میں ان کے بہت سے شعراء جو تھے ان کا کلام اضافی اور بے مقصد تھا. اس سے پہلے تشبیہات، استعارات، روزمرہ محاورہ، زبان دانی لفاظی کی روشنی میں شاعری کو پرکھا جاتا تھا. پہلے حالی نے اس طرح سے دیکھا، پھر انہوں نے مقدمہ میں اس قسم کے مباحث اٹھائے کہ شعر کیا ہے، اسے کیسا ہونا چاہیے، شعر کی خصوصیات کیا ہوں، شعر کی ماہیت کیا ہو، مقاصد کیا ہونے چاہیے. اور مقدمہ میں حالی نے غزل، نظم، مثنوی کے حوالے سے الگ الگ بحث کرتے ہوئے روشنی ڈالی کہ ان اصناف کی اصل کیا ہے اور شاعری میں ان سے کیا کیا مقاصد پورے کیے جا سکتے ہیں. اور شعر کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ حالی کے خیال میں جو شعر میں خوبیاں ہونی چاہیے انہیں ملٹن نے ان سے پہلے بیان کر دیا تھا ایک بار. اور شعر سادہ ہو، جوش سے بھرا ہوا ہو، اصلیت پر مبنی ہو. شعر میں ہر قسم کی سادگی ہونی چاہیے، لفظی بھی اور معنوی بھی. شعر نیچر کے قریب ہونا چاہیے، سادگی ہونی چاہیے، اس طرح سے کہ پڑھنے والا پڑھے اور سمجھنے والا سمجھے، اس کے لیے آسانی ہو. شاعر جو کچھ کہنا چاہے وہ آسانی سے کہہ دے اور سمجھنے والا اس کو سمجھ جائے، اور وہ دل کے نزدیک ہو، پیچیدہ اور دقیق خیالات سے بچا جائے. بقول حالی جو کہ مختلف کلام عام فہم ہو، اس کو اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، ادنا درجے تک ہر طبقہ اس کو ہر درجہ بہتر طور پر سمجھ سکے، سادہ اور سمپل ہو. شعر میں سادگی آسان تھی. ایک لفظ اس میں نیچرل وہ استعمال کرتے ہیں.
कहते हैं शेर को नेचुरल होना चाहिए। असलियत क्या हो? असलियत से मुराद उनकी ये थी कि मुबालगा कम से कम पेश किया जाए, फ़ख्र व मुबाहात से बचा जाए। जिस बात पर शेर की बुनियाद रखी गई वो हकीकत पर मबनी हो, असलियत पर हो, उसमें हकीकत हो, और शायर ज़रूरत के मुताबिक किसी न किसी हद तक तजावुज़ या कमी कर सकता है, लेकिन इतना ना बढ़ जाए कि वो लगे कि मुबालगा ही मुबालगा है। ऐसे औसाफ बयान किए जाएं जिससे वो जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आए। उसमें कसायद अमूमन ऐसे हों कि वो सफ़ात में ममदू के साथ जोड़ीदार भी लगे और उसके मौजूद उसमें वो चीज़ें उसमें मौजूद हों। जोश भी उन्होंने कहा ज़रूर होना चाहिए। इससे बेसाख्तापन और मौजू को ऐसे पराए में बयान किया जाए कि लगे कि खुद सामने बात आ गई है, यानी तसन्नो और बनावट ना हो। शायर को ये हुनर हासिल होता है कि वो खुशी या गम के जज्बात की ऐसी अक्कासी कर सकता है कि जिसको पढ़ने वाला अपने हस्बे हाल समझकर उसकी दाद दे। वो कह उठता है ये बेजान बेज़ुबान चीज़ों को भी इस अंदाज में इस ज़ुबान से बयान कर सकता है कि उसमें क़ुव्वत गोयाई होती है। बाद शायर धीमे लहजे में बावजूद जोश को अपनी शायरी में कायम रखते हैं। मसलन मीर तकीमी ने जैसे कहा कि हमारे आगे तेरा जब किसो ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। एक और शेर, जब नाम तेरा लीजिए तब चश्म भर आवे, इसी तरह के जीने को कहाँ से जिगर आवे। तोहमतें चंद अपने ज़िम्मे धर चले, किस लिए आए थे और क्या कर चले। उन्होंने बहुत सी ऐसे खूबसूरत बातें पेश की कि शायरी को जो उन्होंने तख़य्युल होना चाहिए, कायनात का मुतालिया बहुत वसी होना चाहिए, अल्फाज की अहमियत होनी चाहिए, क़ुव्वत तख़य्युल और कायनात के मुतालिया के मुताबिक होना चाहिए, और शेर की तरतीब के वक्त अव्वल मुतनासिब अल्फाज का इंतखाब करना चाहिए, फिर उनको ऐसे तौर पर तरतीब दी जाए कि शेर से मानी मकसूद समझने में आसानी हो। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो सबको आसानी से समझ में आ जाए। और शायर को अपनी शायरी मंजूम करते वक्त एक एक लफ्ज़ की कदर कीमत का अंदाज़ा होता है। उसे पता होना चाहिए कि कौन सा लफ्ज़ किस मुकाम पर क़ारी इनके जज्बात पर किस किस्म के अल्फाज मुरतब, किस किस्म के असरात मुरतब करे। अगर शायरी में किसी लफ्ज़ में कोई फ़र्क या कमी रह गई हो तो शायरी की तासीर जाती रहेगी। नेचुरल हाली कहते हैं मुबालगा आमेज़ शायरी के बजाय नेचुरल शायरी की बात करते हुए कहते हैं कि नेचुरल शायरी से मुराद वो शायरी है जो लफ्ज़न वसतन दोनों तरह से हकीकत के करीब हो, नेचर के करीब हो, फितरत या आदत के मुआफ़िक हो। लफ्ज़ नेचुरल के मुआफ़िक होने से ये मतलब है कि शेर के अल्फाज, उनकी तरकीब, बंदिश हत्तुल मकदूर ज़ुबान मामूली बोलचाल के मुताबिक हो, जिसमें वो शेर कहा गया जो शेर कहा गया है वो ज़ुबान मामूली बोलचाल की हो जिसे समझने वाला समझ सके, उसे उसमें कोई मुश्किल पेश ना आए। नेचुरल और अननेचुरल इशार के हवाले से मौलाना हाली ने कुछ मिसालें भी दी हैं। कहते हैं रहता है अपना इश्क में यूं दिल से मशवरा, जिस तरह आशना से करे आशना सलाह। ज़ौक़ ने ये कहा है और ये शेर उन्होंने नेचुरल शायरी की मिसाल के तौर पर दिया है। तेरे रुखसार गेसू से बता तशबीह दूँ क्यों कर, ना है लाला में रंग ऐसा, ना है सुंबल में बू ऐसी, या तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, या रंज से हुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। और अननेचुरल का शेर उन्होंने इस तरह से बताए, अर्ज़ कीजिए जो हर अंदेशा की गर्मी कहाँ, कुछ ख्याल आया था वहशत का कि सहरा जल गया। एक और, क्या नज़ाकत है जो तोड़ा शाखे गुल से कोई फूल, आतिशे गुल से पड़े छाले तेरे हाथ में, या दफन है जिस जा पे कुश्ता सर्द मोहरी का तेरी, बेशतर होता है पैदा वहाँ शजर काफूर का। ये नेचुरल और अननेचुरल इशार जो उन्होंने पेश किए, इससे साबित हुआ कि हाली ने किस तरह से शेरों को परखा है, किस तरह से देखा है।
حد سے زیادہ جو بات بڑھ جائے وہ ان نیچرل ہوتی ہے، جو کہ حقیقت کے قریب ہو وہ نیچرل ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ مختصر کر کے میں نے ان کی نیچرل شاعری اور ان کے مقدمہ شعر و شاعری کے میں کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ آپ اس میں اپنی اضافہ کر سکتے ہیں پڑھنے کے بعد، اس میں مقدمہ شعر و شاعری کا آپ مطالعہ کریں اور اس میں اس کا اضافہ کریں اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے اور لنک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔